اللہ رب العزت کا مقام جو توحید ہے، جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور عقیدہ توحید جس کی بنیاد مقام توحید ہے، اور توحید کیا ہے یہ ہم سمجھ چکے ہیں۔ اسی توحید کا دوسرا پہلو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ ہے توحید فی الاسماء والصفات۔ اللہ کی اسماء اور اس کی صفات میں اس کا مقام توحید پر موجود ہونا، اور وہی سمجھنا، وہی اقرار کرنا، اور وہی ماننا، وہی تسلیم کرنا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اللہ رب العزت کے تعارف کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو پہلے پروگرام میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ توحید فی ذات کیا ہے، رب کائنات کی ذات میں توحید کیا ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے آغاز کیا تھا کہ اللہ اپنے اسماء اور صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ اس میں بھی ہمیں توحید کا قائل ہونا پڑے گا کہ رب کائنات اپنے اسماء میں بھی توحید پر ہمارا عقیدہ مبنی ہونا چاہیے، ہمیں اسے وحدہ لا شریک ماننا چاہیے، اور اس کی صفات میں بھی ماننا چاہیے۔ اسی کے تحت آغاز ہوا تھا، اور سورہ الانعام کی آیا نمبر 95 تا 103 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا، اور اس میں سے کچھ جو ابتدائی طور پر باتیں عرض کی جا چکی ہیں انہیں دوبارہ مختصراً دہراتے ہوئے ہم آگے چلیں گے کہ رب کائنات کی وہ صفات خاصہ جو ان آیات مقدسہ میں بیان ہوئی ہیں، اسماء اور صفات خاصہ، وہ کون کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ فالق الحب والنوا، وہ کیا ہے؟ دانہ اور گٹھلی کو پھاڑ کر، اسے چیر کر، اسے کھول کر اس کے اندر سے پودے کو پیدا کر لیتا ہے۔ تو یہ اسماء و صفات اس کی پہلی ان کا آغاز ہوا۔ تو رب کائنات چونکہ قرآن میں حکم فرماتا ہے نا کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، جب بھی اللہ کو پکارو، جب بھی ہے بھی آپ انہیں بتا دیجئے نا، آپ انہیں سمجھا دیجئے، ان کے علم میں لا دیجئے، انہیں یہ تعلیم دے دیجئے کیا کہ ادعوا اللہ، اللہ کو جب بھی پکارو تو اسے اللہ کہہ کر مخاطب کرو، او ادعوا الرحمن، یا اسے رحمان کہہ کر مخاطب کرو۔ ایما تدعو، جب بھی اسے پکارو تو فلہ الاسماء الحسنی، تو اس کے اسماء کیا ہیں؟ وہ حسین ہیں، وہ خوبصورت ترین ہیں، وہ حسنی ہیں۔ اور حسنی کے مقام پر جب فائز ہوتا ہے تو وہ یہ صفت مشبہ، اس میں مبالغہ کا وزن ہے حسنی، تو اس میں اتنی زیادتی پائی جاتی ہے کہ اس کے بعد کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رب کائنات کی اسماء سب کے سب حسنی کے مقام پر فائز ہے۔ تو ان میں سے پہلی صفت ہم نے جو سورہ الانعام کی آیت نمبر 95 تا 103 کے تحت سمجھی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ کیا؟ فالق الحب والنوا، وہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے پودا پیدا کر دیتا ہے۔ دوسری اس کی صفت کیا ہے؟ مخرج الحی من المیت، وہ میت میں سے، ایک مردہ میں سے، ایک بے جان میں سے زندہ نکال لیتا ہے۔ وہ بالکل بے جان ہو چکی ہوتی ہے ایک چیز، اور اس میں سے زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے سامنے بے شمار ہم نے اس کی مثالیں دیکھی ہیں، ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ رب کائنات حکم فرماتا ہے نا قرآن پاک کے اندر بار بار کہ تم زمین میں، تم پہاڑوں میں، تم آسمان میں، تم اونٹ کے اندر، تم مختلف چیزوں میں غور و فکر کرو، اور رب کائنات کی ذات کی نشانیاں تلاش کرو اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ تو اس میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ وہ مردہ میں سے زندہ نکالتا ہے۔ کبھی مردہ زمین ہوتی ہے، بارش برسا کر اسے زندہ کر کے اس میں زندگی پر مبنی پودے اور بوٹے، پھل بوٹے نکال لیتا ہے۔ کبھی دانے کی صورت میں وہ مردہ ہو چکا ہوتا ہے اور اسے پھاڑ کر اس میں سے پودا نکال لیتا ہے۔ کبھی گٹھلی کی صورت میں مردہ ہوتا ہے تو اسے پھاڑ کر اس میں سے زندہ نکال لیتا ہے، زندگی والی چیزیں نکال لیتا ہے۔ پھر رب کائنات کی تیسری صفت جو رب کائنات نے خود بیان فرمائی، وہ مخرج المیت من الحی ہے، وہ زندوں میں سے مردوں کو نکالتا ہے۔ اس کی بھی بے شمار مثالیں ہیں۔ دو طریق سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ایک یہ کہ ایک زندہ سلامت
ایک زندہ سلامت وجود میں سے ایک مردہ وجود کو وہ پیدا کر لیتا ہے، نکال لیتا ہے، وہ وجود بخشتا ہے، اور وہ چیز مردہ حالت میں زمین میں دنیا میں آتی ہے۔ اور اس کی مثال یہی ہے کہ جب کسی زندہ شخص، زندہ انسان یا زندہ جانور کے ہاں کسی مردہ جانور یا مردہ جسم کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وجود وہی ہوتا ہے، اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ پہلے وہ وجود زندہ ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر مردہ کا نام رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ ہم سب کی مثال ہے۔ ہمارے آباء و اجداد اس دنیا سے گئے تو پہلے وہ زندہ تھے، لیکن جو ہی سانس نکلی تو مخرج المیت من الحی کی شان کا اظہار ہوا، تو رب کائنات نے اس زندہ کو مردہ میں بدل دیا۔ ایک طرف وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، ایک علیحدہ وجود لاتا ہے، دوسرے مقام پر وجود وہی رہتا ہے لیکن اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ تو رب کائنات کی یہ شان ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر چوتھی صفت اس کی ہے فالق الاصباح۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رات کے اندھیرے سے، جو رات کے اندھیرے سے بالکل سیاہ رات میں سے روشنی کی، نور کی، صبح کی صورت میں نور کو وہ نکال لیتا ہے، اظہار کر دیتا ہے۔ وہ وہی ہے جو صبح کو پھاڑ کر اندھیرے میں سے نکال لاتا ہے۔ اور جو مشاہدات کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں کہ صبح کیسے طلوع ہوتی ہے اور رات کیسے چھا جاتی ہے، اس اندھیرے کے اندر سے روشنی کیسے نکلتی ہے، یہی ہے۔ اور دوسری اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انتہائی مایوسی کے عالم میں، انتہائی سختیوں کے عالم میں، اس ظلم و جبر کے اندھیروں کے اندر جب یکدم کہیں سے امید کی کرن پھوٹتی ہے، تو یہ رب کائنات کی فالق الاصباح کی صفت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ اس وقت جب کوئی روشنی کی امید نہیں ہوتی تو رب کائنات روشنی لا دیتا ہے۔ ایسی بھی مثالیں ہماری زندگی میں بے شمار مرتبہ آئیں کہ جب ہم کہیں پھنس گئے، کوئی رستہ نہیں تھا، بظاہر کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر وہاں سے ایسا رستہ نکلا کہ بندہ خود بے اختیار کہہ اٹھتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، پاک ہے رب کائنات تیری ذات، تو پاک ہے۔ تو اس کے بعد پانچویں صفت رب کائنات کی جو بیان ہوئی، وہ جعل اللیل سکنا، وہ یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو رات کو پرسکون بناتا ہے۔ ایک طرف اس رات سے روشنی کو نکالتا ہے، نور کا اظہار کرتا ہے، امید کی کرنیں پیدا کرتا ہے، دوسری طرف اس رات کو تمہارے لیے سکون کی چادر بنا دیتا ہے، وہ سکون بنا دیتا ہے۔ اور نہ دن رات سے پہلے آ سکتا ہے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز القدیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ کیا ہے؟ سورج ہے تو اس کی اپنی مقررہ مدار میں اس کی گردش ہے۔ سائنس تو کہتی ہے کہ سورج ساکن ہے، زمین گردش کر رہی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اور سائنس نے یہیں آ کر آخر میں رکنا ہے۔ جب یہاں پہنچے گی سائنس تو اسے معرفت خداوندی نصیب ہو جائے گی۔ یہ اس کی معراج ہوگی سائنس کی، کہ جب وہ یہاں پہنچ جائے گی کہ وہ یہ ماننے پر تیار ہو جائے گی کہ سورج گردش کر رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لها، کہ سورج اپنے اس مقررہ مدار کے اندر گردش کرتا ہے، چلتا ہے اس میں۔ زمین کے چلنے کے بارے میں بات نہیں ہوئی قرآن میں، لیکن سورج کے چلنے کے بارے میں قرآن میں بات ہوئی ہے۔ اور جو چاند ہے ہم نے اس کی منازل مقرر کر دی ہیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا نہ سورج کے لیے یہ ممکن ہے، اس کی جو کوئی اجازت ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی چاند کو یہ اجازت ہے کہ وہ سورج کو پکڑ لے۔ نہ دن رات سے پہلے آ سکتا ہے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ان سب کا اپنا اپنا ایک
مقررہ وقت ہے، مقررہ مدار ہے رب کائنات. اسی لیے اس کی اگلی صفت جو رب کائنات ان آیات میں سورہ نام کی آیا نمبر 95 سے 103 کے درمیان بیان فرماتا ہے، وہ کیا ہے؟ والشمس والقمر حسبانا. کیا اس نے سورج اور چاند کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے. تو میں نے ابھی سورہ یاسین کی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان کی مختصر سا تعارف بھی پیش کر دیا کہ کیا ہے، سورج اور چاند کو ایک اندازہ مقرر کر دیا. اب آپ 365 دنوں کا اندازہ اگر آپ غور کر لیں، بے شک ایک سال کے پورے کا اندازہ لگا کر ہر دن کا ٹائم نوٹ کر لیں کہ سورج اتنے ٹائم پر طلوع ہوا اور اتنے ٹائم پر غروب ہوا. آپ اگلے 10 سالوں تک اس کا مشاہدہ کرتے رہے، کبھی سورج ایک سیکنڈ کے کیا ایک ملی سیکنڈ بھی پہلے طلوع نہیں ہوگا، اور کبھی بھی ایک ملی سیکنڈ پہلے غروب بھی نہیں ہوگا. کیوں کہ یہ رب کائنات نے ان کا اندازہ مقرر کر دیا ہے. جس ٹائم پر اس نے طلوع ہونا ہے وہ مقررہ وقت پر طلوع ہوتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا. نے اس کے انہی آیات میں 7ویں اپنی صفت جو بیان فرمائی وہ کیا؟ جعل لکم النجوم، وہی ہے جس نے ستاروں کو تمہارے لیے کیا بنایا ہے؟ لتہتدوا بہا فی الظلمات، فی ظلمات البر والبحر، کہ وہی ہے جس نے ستاروں کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، بنا دیا ہے تاکہ تم ان سے ہدایت حاصل کرو. کہاں پر؟ فی ظلمات البر والبحر، چاہے تم خشکی کے اندھیروں میں ہو یا سمندر کے اندھیروں میں ہو. جب تم کسی بھی جگہ پر اندھیرے کے حالت میں ہو، اور جب اندھیرے میں تمہارے پاس آج کل تو کمپاس آ گئے ہیں، آج کل ذرا جدید قسم کا جی پی ایس آ گیا ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر جی پی ایس ختم ہو جاتا ہے، جہاں کمپاس جواب دے جاتے ہیں، وہاں پر رب کائنات کا مقرر کردہ کمپاس ستاروں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے. اور اگر آپ جہاز رانوں سے پوچھیں جو خاص کر باہر کے یعنی سمندر کے سفر پر جاتے ہیں، تو بحری جہاز کا جو کپتان ہوتا ہے، جہاں اسے کمپاس اور جدید آلات کی تربیت دی جاتی ہے، وہاں ساتھ اسے ستاروں کا علم بھی سکھایا جاتا ہے. وہ قطبی ستارے سے اس جو عین قطب شمالی کے اوپر موجود ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا کہ یہ ستارے کس نے تمہارے لیے بنائے ہیں؟ اس رب کائنات نے، یہ کسی اور نے نہیں بنائے. اور یہ کس لیے کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کر سکو. پھر رب کائنات کی اگلی صفت کیا ہے؟ انشاءکم من نفس واحدہ. وہ رب کون ہے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ وہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. کس سے؟ آدم علیہ السلام. اس نے اعلان فرمایا تھا نا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو خلیفہ بنانے کے لیے کس کا تخلیق ہوئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام. ان آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد ان کی پشت سے ان کی ساری ذریت کو نکالا گیا اور پھر ان سے ایک عہد لیا گیا. عہد الست اسے کہا جاتا ہے. تمام روحوں سے یہ سوال کیا گیا. میں اور آپ بھی موجود تھے اس وقت، ہم سے پہلے بھی موجود تھے، ہمارے بعد آنے والے بھی وہاں موجود تھے، سب کی روحیں موجود تھی. اور سوال ہوا تھا. کیا سوال ہوا تھا؟ یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال ہوا تھا. ایک ہی سوال ہوا تھا. تمام روحوں سے صرف ایک سوال ہوا تھا. کیا سوال ہوا تھا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب کی روحوں نے کہا تھا ہاں تو ہے، کیوں نہیں ہے؟ مان کر بھی ہم نہیں مان رہے. وہاں مان لیا تھا، مان کوئی نہیں رہے. اب نہیں مان رہے، اب نہیں مان رہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ،
آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا، کہ اگر آج نہیں نہ مانا، آج صحیح نہیں مانا تو پھر آگے کوئی نہیں۔ اس لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور کوئی پیدا کر کے بتائے نا، کوئی دکھائے نا۔ اگر آدم علیہ السلام کے بعد طوفان نوح آتا ہے تو زمین کی آبادکاری دوبارہ کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ کیسے ہوئی تھی؟ کشتی نوح بنائی گئی تھی، اور اس کشتی نوح میں ہر جنس کا ایک ایک جوڑا، کم از کم ایک ایک جوڑا سوار کرایا گیا تھا، اس سے آگے چلایا گیا۔ حضرت آدم کی تخلیق کے بعد تمام ضروریت کو ان کی پشتوں سے نکال کر ان روحوں سے عہد لیا گیا، پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اور پھر ان کے ذریعے سے پھر آگے نسل توالد و تناسل کا سلسلہ چلا، نسل آدم چلی، اور آج دنیا میں اتنے انسان ہیں کہ وہ اربوں خربوں کی تعداد میں موجود ہیں، خربوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور بڑھتے جا رہے ہیں، اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن وہ کون ہے؟ ڈارون تو یہ کہتا ہے نا کہ بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اب ڈارون تو آیا بعد میں، اسلام کے تبلیغ و اشاعت کے صدیوں بعد آیا ڈارون، اور اس نے نظریہ پیش کر دیا کہ کیا ہے جی، انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ کیسے ہے ترقی یافتہ؟ اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ پیچھے چلتا گیا تو آخر میں اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ انسان آ کہاں سے گیا۔ تو رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ الذی انشاءکم من نفس واحدہ، اس نے ایک آدم کو تخلیق کیا اور اس سے پھر توالد و تناسل کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ بندروں کی ترقی یافتہ شکل نہیں ہے، یہ انسانوں کی ہی اولاد ہے اور انسان ہی ہے۔ ہاں تم اسے اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تو علیحدہ بات ہے۔ ہماری عقل، ہماری فہم و فراست وہ ہمیشہ اکثر جو ہے نا ہمیں غلط راہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہم عقل کے پیمانے پر ہی ماپیں گے تو ہر چیز تجربے میں نہیں آتی، کچھ چیزیں ما فوق الطبیعیات ہوتی ہیں جو مادے کی حدود سے باہر ہوتی۔ میرا چونکہ موضوع سائنسز نہیں ہے فی الحال، ہم واپس آتے ہیں، ہم اگلے جو ہے صفت پر چلتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انزل من السماء ماء، آسمان سے وہی پانی نازل کرتا ہے، وہی ہے، یہ اسی کی صفت ہے، اور کوئی نازل نہیں کر سکتا، ورنہ تو نازل کریں گے تو بدبو ہی پیدا ہوگی، حبس ہی پیدا ہوگی۔ جیسے لاہور میں ہمارے ملک میں بھی انہوں نے بارش برسانے کی کوشش کی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا تھا، اس میں گرمی اور حدت میں اضافہ ہوا، گرمی اور حدت میں کمی نہیں ہوئی۔ انہوں نے پولوشن کا یہ حل نکالا تھا کہ مصنوعی بارش نازل کر دی جائے، تو مصنوعی بارش سے پولوشن ختم نہیں ہوتی، پولوشن تو ختم ہوتی ہے کسی اور طریقے سے۔ ٹھیک ہے ایک الٹرنیٹو حل اسے قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن پرفیکٹ حل نہیں تھا۔ انہوں نے کوشش کی جس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلا۔ ہمیں وہ جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ میسر نہ آ سکے، وہ میسر آئیں گے اسی وقت جب وہ خالق کائنات، وہ رب کائنات، وہ جو اصل مالک ہے تمام جہانوں کا، وہ اصل خالق ہے جو تمام جہانوں کا، جو حکیم ہے جس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، جب وہ بارش نازل کرے گا تو پھر ہمیں وہ مطلوبہ نتائج میسر آئے۔ بارش کا ہلکا سا، اصل بارش کا ہلکا سا دوران ہر طرف ایک زندگی کی لہر دوڑا دیتا ہے، اور مصنوعی بارش جتنی بھی برسا دی جائے وہ مقام نہیں حاصل کر سکتی۔ اگلی صفت کی طرف چلتے ہیں۔ رب کائنات نے سورہ الانعام آیت نمبر 95 سے 103 میں اپنی 10ویں صفت جو بیان کیا وہ یہ فرمائی ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ قَدِرًا، وہ وہی ہے جو بارش صرف برسا کر ضائع نہیں کر دیتا، بلکہ کیا کرتا ہے اس بارش کو برسانے کے بعد اس سے ہر چیز کی، ہر
طرح کی جڑی بوٹیوں پیدا کر دیتا ہے اور اسے نکالتا ہے اور اسی سے سرسبز و شاداب ہر ایک کو کر دیتا ہے. تو یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اس کی بھی اتنی لمبی چوڑی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رب کائنات کی یہ صفت کہ وہ کیسے اگاتا ہے، کس طرح اگاتا ہے، اس پر بھی بات پچھلے پروگرام میں بھی آج بھی مختصراً تھوڑا سا شروع میں بات ہوئی کہ وہ کیسے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودا نکالتا ہے، کیسے گٹھلی سے جو ہے نا پودا نکالتا ہے. وہ تو وہ ہے جو بغیر گٹھلی کے بھی کھجوریں اگا دیتا ہے. وہ تو وہ ہے جو گٹھلی کے بغیر بھی کھجوریں اگا دیتا ہے. وہ نکال کے لے گئے تھے نا یہودی، سرکار کو بلا کر لے گئے تھے کہ کھجوریں یہ دبائیں، یہ صبح تک جو یہ کھجور پر پھل بھی لگا ہونا چاہیے. آپ تشریف لے گئے، آپ نے جا کر وہ گٹھلیاں دبائیں اپنے ہاتھ سے، تو رات کو وہ یہودی نکال کے لے گئے کہ نہ ہوں گی نہ اگے گا، لیکن صبح اگا بھی کھجوریں بڑی بھی، ان پر پھل لگا بھی، لیکن پھلوں کے اندر گٹھلیاں نہیں تھی. آج بھی وہ کھجور موجود ہے مدینہ طیبہ پائی جاتی ہے. تو وہ ہے جو گٹھلیوں کے بغیر بھی باغ اگا دیتا ہے. وہ تو وہ ہے جو گٹھلیوں کے ساتھ بھی اگاتا ہے، دانوں کے ساتھ بھی اگاتا ہے، اور گٹھلیوں کے بغیر بھی. اسے کسی وسیلے کی، کسی ذریعے کی، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو بغیر کسی کی مدد کے اپنے افعال سر انجام دے دیتا ہے. وہ تو کن فرماتا ہے، اور کن ابھی ادا نہیں ہوتا کہ کام ہو بھی جاتا ہے. ہاں ہمیں طریقہ ضرور سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ بھی طریقہ ہے، اس طریقے سے تم عمل کرو. تم اور خالق میں فرق یہی ہے کہ تم مجبور ہو، تم معذور ہو، تم محتاج ہو، وہ محتاج نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ معذور نہیں ہے، وہ طاقتور ہے. رب کائنات نے 11ویں جو صفت بیان فرمائی وہ فرمایا بدیع السماوات والارض. وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو ابتداء نئے سرے سے پیدا کرنے والا، ظاہر کرنے والا. کون ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کی؟ وہ بار بار قرآن میں سوال کرتا ہے نا، کس نے تخلیق، کس نے زمین کو بچایا، کس نے آسمانوں کو بلند کیا؟ سورہ الملک پڑھ کے دیکھ لیں، آسمانوں کے بارے میں سوالات ہیں. اور جسے پڑھ کر کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو ایمان لے آئے، جو فلکیات جانتے تھے، جو سائنسز جانتے تھے. انہوں نے جب سورہ ملک پڑھی اور اس میں جب یہ غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ آسمان کی طرف دیکھو، ہل تری من فطور، کیا اس میں کہیں پھٹن دکھائی دیتی ہے تمہیں؟ تو پھٹن تو دکھائی نہیں دیتی. کتنے ایسے ہیں جنہوں نے یہ پڑھا، تحقیق کی، دیکھا، اور جب ان کی آنکھیں قرآن کے اس فرمان کے مطابق، رب کے فرمان کے مطابق تھکی ہاری واپس آئی، تو دل نے بھی تسلیم کیا، دماغ نے بھی تسلیم کیا، ہاں کوئی ہے جس نے ایسا تخلیق کیا، جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا. پھر فرماتا ہے خالق کل شیء، وہ ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا خالق ہے. شے کیا ہوتی ہے؟ شے کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک شاء، یہ شاء شیئن جس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، وہ ہر چاہت کا خالق ہے، ہر چاہت کا خالق ہے، ہر محبت کا خالق ہے، ہر پسند کا خالق ہے. اور دوسرا ہے شے یعنی چیز، وہ ہر چیز کا خالق ہے. Everything that is possible, he is the only creator of everything. کوئی بھی چیز چاہے وہ فزیکل وجود رکھتی ہے، مادی وجود رکھتی ہے، یا اس کا مادی کوئی تعبیر ممکن نہیں ہے، ہر اس چیز کا خالق صرف اللہ ہے. جس چیز کا مادی وجود ہے، جہاں تک سائنسز کی دوڑ ہے اس کے دائرے میں آتی ہیں چیزیں، یا جہاں پر سائنسز ختم ہو جاتی ہے اسپرچول سائنس شروع ہو جاتی ہے، تو اسپرچول سائنس کا جو دائرہ ہے اس کے اندر جو کوئی مثلا روح ہے، تو روح ہم دیکھ تو نہیں سکتے. کسی سائنس کے اندر روح نہیں آتی. سائنس کی کسی تعریف کے اندر روح کا کوئی تعریف ممکن نہیں ہے، روح موجود نہیں. تو لیکن خالق کون ہے روح کا؟ یا سالونہ کا روح، وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے روح کس نے تخلیق کی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے،
یہ صرف امر ہے، وہ جو کن ہوتا ہے نا وہ امر ہوتا ہے۔ تو امر رب کائنات کا یہ روح ہے، رب کائنات ہر شے کا خالق ہے۔ پھر رب کائنات کون ہے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو صرف ہر شے کا خالق نہیں ہے بلکہ وہ ہر شے کا علیم بھی ہے، علم اسی کے پاس، وہی علام الغیوب ہے، وہی علام الغیوب ہے، علم سارے کا سارا رب کائنات کے پاس ہے۔ ہاں جسے چاہے اسے علم عطا کر دے، جسے چاہے علم دے دے، اور جسے چاہے علم سے محروم کر دے۔ یہ دینا اس نے ہے، کسی کو عطائی ہوتا ہے، کسی کو دیا ہوتا ہے، کسی کو محروم کیا ہوتا ہے، کسی پر بخشش ہوتی ہے، کسی پر کرم ہوتا ہے، کسی پر فضل ہوتا ہے، کسی پر فضل عظیم ہو جاتا ہے، کسی پر فضل عظیم ہو جاتا ہے، وہ کسی پر ہوتا ہے، ہر کسی پر نہیں ہوا کرتا۔ تو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا علیم ہے، علم رکھنے والا ہے۔ پھر اس کے رب کائنات کی 15ویں جو صفت ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر شے کا وکیل ہے۔ وکیل کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہمارے یہاں ہوتا ہے جسے وکیل کہتے ہیں، جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر دیتا ہے، ایک تو وہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کارساز۔ کارساز کون ہوتا ہے؟ وکیل کارساز وہ ہوتا ہے جہاں اپنے ذرائع اور اپنے اسباب ختم ہو جائیں، وہاں رب کائنات کی مدد آ جائے تو تب وہ وکیل ہوا کرتا ہے۔ وہ ہر شے کا وکیل ہے، وہ کارساز ہے، وہ وہاں پر بھی کرم فرما دیتا ہے جہاں پر کچھ بھی ملنے کی امید نہیں ہوا کرتی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ رب کی ذات کیا ہے؟ وہ ذات وہ ہے جسے یہ ابصار، جس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ بات یہاں سے ہم نے شروع کی تھی، ان سلسلہ پروگرام کا آغاز کیا تھا، قل هو اللہ احد، قل فرما دیجئے ہوا، وہ اللہ کون ہے؟ وہ فوق الادراک ہے۔ بواسطہ رسالت تسلیم کرنا ہے اور اسے اپنے ادراک سے، اپنے ہوا سے، خمسہ ظاہرہ، خمسہ باطنہ اور خمسہ جو پوشیدہ مزید ہے غیوبہ، ان کے ذریعے سے 15 ہمارے حواس ہیں ہمارے جسم کے اندر۔ 5 یہ ہیں جو سامنے، 5 عقل کے ہیں، 5 وجدان کے ہیں، تو 15 جو ہمارے حواس ہیں وہ 15 کے 15 اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ رب فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، اسے یہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، لیکن وہ تمہاری نگاہوں کا ادراک رکھتا ہے۔ تمہاری نگاہ کدھر جائے گی؟ اٹھے گی، جھکے گی، ترچھی ہوگی، سیدھی ہوگی، ٹیڑھی ہوگی، یا کسی کے عیب تلاش کر رہی ہوگی، یا کسی کی اچھائیاں ڈھونڈ رہی ہوگی، رب کی نشانیاں تلاش کر رہی ہوگی، یا رب کے بارے میں مختلف طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ وہ ہر طرح کی نگاہ کو جانتا ہے، وہ ادراک رکھتا ہے۔ تو وہ ذات صرف رب کائنات کی ہے۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وہ لطیف، وہ باریک بھی ہے۔ مطلب کیا؟ وہ تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے۔ وہ اتنا باریک بھی ہے، وہ صرف تمہاری باتوں کے اندر چھپی ہوئی تمہاری باتوں کو نہیں صرف جانتا، بلکہ تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے تمہارے ارادوں کو بھی جانتا۔ اس لیے تم اس سے کوئی کسی قسم کی چیز چھپا نہیں سکتے، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھ سکتے، ہر شے اس کے علم میں ہے۔ وہ لطیف ہے، اور آخری 18ویں صفت اس نے بیان فرمائی الخبیر، وہ لطیف باریک بھی ہے، الخبیر اور خوب خبر بھی رکھتا ہے۔
وہ خبر بھی رکھتا ہے اور وہ لطیف بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ 18 وہ صفات تھی جو رب کائنات کے ان کلام ازلی و ابدی سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 95 سے 103 کے درمیان رب کائنات نے اپنی بیان فرمائی ہے۔ ان تمام صفات میں جتنے بھی رب کائنات کے اسماء بیان ہوئے یا اللہ تعالیٰ کے صفات بیان ہوئے تو صفاتی بھی اس کے نام ہے، ذاتی بھی اس کے نام ہے۔ ان تمام ناموں میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی صفات میں جو اسے شامل کر کسی کو شامل کرے گا وہ بھی شرک کرے گا، اس کے اسماء میں بھی جو اسے کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا وہ بھی شرک کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے شرک سے، ایسے کم تر اور گھٹیا ترین عمل سے، ایسے گھٹیا ترین قول سے رب کائنات محفوظ فرمائے۔